السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کائنات ہستی میں سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی پیدا ہوئی ہے تو وہ سید الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ جیسی شخصیت نہ کبھی پیدا ہوئی تھی، نہ آپ کے بعد کبھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو بہت بلند اور بالا کیا، لیکن یہود و نصارہ نے اور اسلام دشمنوں نے اس بات کی بہت زیادہ کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو لوگوں میں غلط انداز میں پیش کیا جائے اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے اور آپ کے بارے میں لوگوں میں ایسی باتیں پھیلا دی جائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے، جس کی سیرت کا اللہ نگہبان ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی کر کیا سکتا ہے؟ ہزاروں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ سیرت میں اور آپ کی پاکیزہ تہذیب میں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت میں خامیاں نکالنے میں لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی میں سے کچھ لوگوں کو چن کر آپ کی مدح اور آپ کی تعریف و توصیف میں مشغول کر دیا۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اور آج کی تاریخ تک ہر دور میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو تسلیم کیا اور اس کے بارے میں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ غیر مسلم مورخین اور مفکرین کے وہ اقوال جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعریف میں پڑھ کر سنائے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلموں کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا۔ سب سے پہلے مائیکل ہارٹ ایک امریکی ادیب اور عیسائیت کا پیروکار تھا۔ اس نے دی 100 کے نام سے عہد ساز شخصیتوں کے کارناموں پر ایک مشتمل ایک کتاب لکھی، جس میں اس نے سب سے پہلے جس عظیم شخصیت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کی وجہ وہ خود لکھتا ہے کہ اگر مارکونی ریڈیو ایجاد نہ کرتا تو چند سالوں بعد کوئی دوسرا آدمی یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا تھا۔ اسپین کا برنارڈو اگر منظر عام پر نہ آتا تب بھی اسپین میکسیکو پر قبضہ کر لیتا تھا۔ ماہر حیاتیات چارلس ڈارون اگر تحقیق و جستجو نہ کرتا تب بھی نظریہ ارتقاء چند سالوں میں دنیا کے علم میں آ جاتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے کسی دوسرے کے ہاتھوں انجام نہ پا سکتے تھے۔ خود گاندھی جی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی پیشوا تھے، بلکہ ان کی تعلیمات
کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. کسی روحانی پیشوا نے خدا کی بادشاہت کا ایسا جامع اور معنی پیغام نہیں سنایا جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. کملا دیوی لکھتی ہیں، اے عرب کے مہاپرش، آپ وہ ہیں جن کی شکشا سے مورتی پوجا مٹ گئی اور ایشور کی بھکتی کا دھیان پیدا ہوا. بے شک آپ نے دھرم سیوکوں میں وہ بات پیدا کر دی کہ ایک ہی سمے کے اندر وہ جرنیل، کمانڈر اور چیف جسٹس بھی تھے اور آتما کے سدھار کا کام بھی کرتے تھے. آپ نے عورت کی مٹی ہوئی عزت کو بچایا اور اس کے حقوق مقرر کیے. آپ نے اس دکھ بھری دنیا میں شانتی اور امن کا پرچار کیا اور امیر و غریب سب کو ایک سبھا میں جمع کر دیا. اس کے علاوہ بی ایس رندھاوا وہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی بھی ہادی اور پیغمبر کو نہیں ستایا گیا. ایسی حالت میں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، شفقت اور مروت علی المخلوقات کی داد دوں، جنہوں نے خود تو ظلم و ستم کے پہاڑ اپنے سر پر اٹھا لیے مگر اپنے ستانے والے اور دکھ دینے والے کو اف تک نہ کہا، بلکہ ان کے حق میں دعائیں مانگی اور طاقت و اقتدار مل جانے پر بھی ان سے انتقام نہ لیا. بانیان مذاہب میں سے سب سے زیادہ کسی پر ظلم اور ناانصافی کی گئی تو وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوشش کی گئی کہ پیغمبر اسلام کو اور ایک خونخوار اور بے رحم انسان دکھایا جائے اور خواہ مخواہ دوسروں کو ان سے نفرت دلائی جائے. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر تنقید کرنے والوں نے اسلامی تاریخ اور بانی اسلام کی صحیح سیرت کا مطالعہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، بلکہ سنی سنائی اور بے بنیاد باتوں کو سرمایہ بنا کر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی. اگر وہ اسلامی روایات کو سمجھ لیتے اور سچائی کے اظہار کے لیے اپنے اندر کوئی جرأت و ہمت پاتے تو ضرور اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے. سوامی لکشمن رائے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تاریخ عالم کے تمام صفحات زندگی اس قدر صحیح تفسیر کرنے والی کسی دوسری شخصیت عظمیٰ کے بیان سے خالی ہیں. وہ کون سی اذیتیں تھیں جو کفرستان عرب کے کافروں نے اپنے عقائد باطلہ کی حفاظت میں عرب کے اس بت شکن پیغمبر کو نہیں دی؟ وہ کون سے انسانیت سوز مظالم تھے جو عرب کے درندوں نے اس رحم و ہمدردی کے مجسمے پر نہیں توڑے؟ وہ کون سے راہ گزر ستم تھے جو جہالت کے گہوارے میں پلنے والی قوم نے اپنے سچے ہادی پر روا نہیں رکھے مگر انسانیت کے اس محسن اعظم کی زبان فیض ترجمان سے بجائے بد دعا کے کوئی اور بات نہیں نکلی. اس کے علاوہ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں بلکہ باقاعدہ انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کی نظر میں کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا تو آپ کو کھل کر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. میں نے چند اقتباسات ان کی کتابوں سے نکال کے پڑھے ہیں، آپ بھی دیکھیے اور غور کیجئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کا مطالعہ کیجئے. آپ اس بات کا اپنے اندر اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے رحم دل ہستی اگر کوئی پیدا ہوئی ہے، انسانیت سے محبت کرنے والی، انسانیت کو انسانیت سکھانے والی اگر کوئی ہستی پیدا ہوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ پاک ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین.